على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک درس مسائل فقہیہ میں مقتدی اور اقتداء کے صحیح ہونے اور لاحق مسبوق اور مدرک کے کچھ مسائل آپ حضرات نے سماعت کیے، درمیان میں کچھ مسئلے باقی رہ گئے، انشاءاللہ ہم اس پر وضاحت کریں گے۔ آج کی گفتگو نماز میں اگر کوئی شخص بے وضو ہو جائے تو کیا کرے، اس پر ہوگی۔ یہاں پر ہم ایک روایت پیش کرتے ہیں جسے سنن ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں نقل فرمایا۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو ناک پکڑ لے اور چلا جائے، ناک پکڑ لے اور چلا جائے۔ ہاں، اس وقت ہنگامے چل رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، ہے نا، 9 سال تھی، سرکار کی عمر 40 سال تھی، تو 9 سال کی لڑکی سے کیسے شادی کیا؟ ہاں، ہے نا، یہ مسئلے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے کیا اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اس شخص کے اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے جو حق جاننا چاہتا ہو اور کسی تجزب کا شکار ہو۔ اگر آپ دلیلیں دے دیں گے نہیں، حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی نہیں تھی، 9 سال کی نہیں تھی، بلکہ وہ 17 سال کی تھی، 18 سال کی تھی، 22 سال کی تھی، کیا ہماری ان دلیلوں سے وہ خاموش ہو جائیں گے؟ کیا وہ راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہلوں سے بات نہیں کی جاتی، بدتمیزوں سے بات نہیں کی جاتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں شادی کیا، 9 سال میں رخصتی ہوئی، اتنی عمر تھی، یہ ساری باتیں، ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اسلام جو ہے اسے عیب نہیں سمجھتا، یا اس دور میں یہ عیب نہیں تھا، یہ کلچر تھا، اس لیے اس پر اعتراض کا حق نہیں۔ ہم کسی اور کے بارے میں نہیں بات کرنے جاتے ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر ذہین تھیں، اور چھوٹی عمر جب ہوتی ہے تو اس وقت یادداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ عمر جب بڑی ہوتی ہے نا تو ذہن وسیع تو ہوتا ہے مگر قوت حافظہ بڑی کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے مسائل، اس قدر حدیثیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنا آدھا دین میری اس عمیرہ سے سیکھو، یعنی حضرت عائشہ سے سیکھو۔ صحابیات میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی حضرت عائشہ، خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وقت کی فقیہہ تھی، مجتہدہ تھی، اعلیٰ ذہن، قوت حافظہ۔ خیر، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم نے گزشتہ جمعہ جو گزرا ہے شیموگا میں اس پر خطاب 1.5 گھنٹے کا کیا ہے۔ کوشش یہ کریں گے کہ ہم اسے اپلوڈ کر دیں، آپ اسے سماعت کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے۔ تو دیکھیے، یہ حدیث حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلیے دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوسری روایت ابن ماجہ اور دار قطنی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، راوی حضرت عائشہ ہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس کو قے آئے یا نخشیر ٹوٹے یا مزی نکلے تو چلا جائے اور وضو کر کے اسی پر بنا کرے، بشرطے کی کلام نہ کیا ہو۔ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی شخص قے آ گئی، یا ناک سے خون بہا، یا مزی نکل آئی، ہے نا، تو چاہیے کہ وہ چلا جائے اور قریب میں جہاں ہو وہاں سے وضو کرے، اور کسی سے اگر اس نے بات نہیں کی، کوئی دوسرا کام نہیں کیا، تو جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے نماز کو آگے ادا کرے۔ مثلا 2 رکعت پہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا تو جائے اور واپس آ کر 2 ہی پڑھے، 4 رکعت والی نماز تھی۔ 3 رکعت پہ ہوا، جائے واپس آئے اور صرف 1 رکعت پڑھے۔
اور بہت سے صحابہ کرام مثلا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سلمان فارسی اور تابعین اعظام مثلا حضرت علقمہ، طاووس، سالم بن عبداللہ، سعید بن جبیر، امام شعبہ، ابراہیم نخعی، حضرت عطا اور حضرت مقہول، سعید بن مسیب رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی قول ہے۔ یاد رہے کہ نماز میں جس کا وضو جاتا رہا اگرچہ قاعدے اخیرہ میں ہو، آخری قاعدے میں بیٹھا تھا، اس کا وضو چلا گیا، جان بوجھ کر اس نے توڑا نہیں، ٹوٹ گیا ہے نا، اگرچہ قاعدے اخیرہ میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے ہو، اگرچہ قاعدے اخیرہ میں تشہد کے بعد مگر سلام سے پہلے ہوا ہو، تو وضو کر کے جہاں سے باقی ہے وہیں سے پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 4 رکعت کی نماز کی نیت کی، اس نے نماز پڑھتا گیا یہاں تک کہ آخری قاعدے میں بیٹھا، تحیات پڑھ لی، درود پڑھ لی، سلام پھیرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ جائے، وضو کر کے آئے، درود شریف پڑھ چکا تھا، اب آ کر درود شریف کے آگے دعائے معصورہ پڑھے اور سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائے۔ اس کو بنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بنا کہتے ہیں، مگر افضل یہ ہے کہ سرے سے پڑھے، افضل تو یہ ہے کہ پھر سے پڑھے، لیکن اگر وہیں سے پڑھ لیا آگے تو بھی کافی ہے۔ تو جہاں وضو ٹوٹا تھا، وضو کر کے آیا، وہاں سے آگے پڑھا تو اس کو بنا کہتے ہیں، اصطلاح میں اسے کیا کہیں گے؟ بنا کرنا۔ اور اگر پھر سے پڑھا تو اس کو استیناف کہیں گے۔ اس حکم میں مرد اور عورت دونوں کا حکم ایک ہی ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، جس رکن میں حدث واقع ہو، اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ مثلا قیام میں کھڑا تھا، قیام میں کھڑے ہو کر قرات کر رہا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا، اب اس کا وضو ٹوٹا، وہ گیا واپس آیا، تو کیا کرے؟ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے یا پھر سے اس رکعت کو پڑھے گا پورا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا یا اب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا رہا تھا وہاں سے شروع کرے؟ تو یاد رہے کہ جس رکن میں حدث واقع ہو اس کا اعادہ کرے، اس رکن کو پھر سے ادا کرنا ہوگا۔ اور آسانی سمجھیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، مثلا سجدے میں گیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہا بھی سر نہیں اٹھایا تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو کر کے جب آئے گا تو ایسا نہیں کہ ایک سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا چاہیے تھا، پڑھ لیا اب دوسرا سجدہ کرے، نہیں، اس کو اس سجدے کو پھر سے کرنا پڑے گا۔ تو جس رکن میں وضو حدث لاحق ہوا اس رکن کو لوٹانا ہوگا۔ چلے اب البتہ اب یہاں پر بنا ہے نا کہ وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کر کے آئے، واپس آئے اور پھر سے اپنی نماز جہاں سے چھوٹی تھی وہاں سے ادا کرے، یہ بار بار آپ نے سنا، مگر اس کی شرطیں کیا ہیں بنا کے لیے؟ یعنی جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہاں ہی سے آگے پڑھنے کی شرائط کیا ہیں؟ ان میں سے جہاں حدث لاحق ہوا تھا، جہاں سے نماز ٹوٹی اس کی، وہیں سے بنا کرنے کے لیے کل ہے نا 13 شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو بنا جائز نہیں۔ بنا جائز ہونے کے لیے ان 13 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، حدث ایسا ہو جو وضو کو واجب کرتا ہو، ایسا حدث ہو جو وضو کو واجب کرتا ہو۔ نمبر 2، اس کا وجود نادر نہ ہو، اس کا وجود نادر نہ ہو، یعنی کبھی کبھی ہو جاتا ہو، ایسا نہ ہو، ایسا بار بار ہوتا ہو۔ اگر ایسا حدث پایا گیا جو کبھی ہوتا ہے تو بنا جائز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آگے ان سب پر تفریعات آئیں گی، مسائل کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں پہلے یہاں شرائط کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد جب ایک تفصیل کریں گے تو مسئلہ واضح ہوگا۔ نمبر 3، وہ حدث سماوی ہو، آسمانی ہو، یعنی سماوی کا مطلب، اب آسمانی ہم کہہ رہے ہیں مطلب حدث سماوی ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا حدث سماوی کا؟ یعنی نہ وہ بندے کے اختیار سے ہو نہ ہی بندہ اس کا سبب بنا ہو، خود بندے کی طرف سے نہ ہو، یا کسی باہر کے بندے کی وجہ سے نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ اس بندے کی
خود وہ اپنی وجہ سے وضو ٹوٹا ہو، نہ باہر کے کسی بندے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہو، بلکہ خود بخود ٹوٹ گیا ہو، وہ حدث اس کی بدن سے ہو، وہ حدث اس کے بدن سے ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس حدث کے ساتھ کوئی رکن ادا نہ کیا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ حدث لائق ہوا اور ایک رکن ادا کر لیا، ایک رکعت پوری پڑھ ڈالی، اب جا کے بنا کرے گا تو نہیں ہو سکتا۔ اس حدث کے ساتھ کوئی رکن ادا نہ کیا ہو، نہ بغیر عذر بقدر ادائے رکن ٹھہرا ہو، کوئی وجہ بھی نہ ہو، ایک رکن کے مطابق ٹھہرا رہ گیا، ایسا بھی نہ ہو۔ اگر ٹھہر گیا تو نماز نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ نہ چلتے میں رکن ادا کیا، کوئی فعل منافی نماز جس کی اسے اجازت نہ تھی نہ کیا ہو، جیسے بات چیت کرنا، کھانا پینا، وضو ٹوٹ گیا، جانا چاہیے اسے سب سے قریب جگہ سے وضو کر کے آ کے سیدھا نماز میں کھڑا ہو جائے۔ اگر اس نے اس بیچ میں کھانا پینا، کھایا پیا، خیر خیریت بھی، سلام کلام کیا، بات چیت کری، تو نہیں بنا کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا فعل کیا ہو جس کی اجازت تھی تو بغیر ضرورت بقدر منافی زائد نہ کیا ہو۔ اگر اجازت تھی، ایسا فعل کیا جس کی شرعاً اجازت تھی، تو جتنا اجازت ہو اتنا ہی کیا، اس سے زیادہ نہ کیا ہو۔ جتنی اجازت تھی اتنا ہی کیا ہو، اس سے زیادہ نہ کیا ہو۔ اس حد سے سماوی کے بعد کوئی حد سے سابق ظاہر نہ ہوا ہو، یعنی اس کے بعد ساتھ ساتھ میں کوئی دوسرا اور حدث نہ ہوا ہو۔ مقتدی ہو، حدث کے بعد صاحب ترتیب کو قضا نہ یاد آئی ہو، حدث کے بعد صاحب ترتیب کو قضا نہ یاد آئی ہو۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جس کی اپنی زندگی میں بیک وقت 5 وقت کی نمازیں قضا نہ ہوئی۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی 5 وقت کی نمازیں ایک ساتھ زندگی میں قضا نہ ہوئی، وہ صاحب ترتیب ہے۔ نماز کبھی اس نے قضا نہیں ادا کی، کبھی اگر ہوئی بھی تو ایک آدھ وقت کی، 2 وقت کی قضا ہوئی ہو، تو اب ایسے شخص پر لازم ہے، مثلاً اگر کسی کی فجر قضا ہو گئی اور صاحب ترتیب تھا، تو ظہر پڑھنے سے پہلے لازم ہے کہ وہ فجر کی قضا ادا کرے، ورنہ ظہر کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے فجر کی قضا ادا کیے بغیر، جو صاحب ترتیب ہے، اگر اس نے صاحب ترتیب کی فجر قضا ہو گئی اور ظہر کے وقت میں وہ پڑھنے جب ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا، اگر اس نے فجر کی نماز نہ پڑھی اور ظہر پڑھ ڈالی تو صاحب ترتیب کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے، پھر اس کے بعد ظہر پڑھے۔ ہاں، اگر اسے یاد ہی نہیں تھا، بھول گیا، وہ ظہر پڑھنے لگا، بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں تھا کہ میری فجر قضا ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ تو بات الگ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حدث لائق ہوا اور صاحب ترتیب تھا اور اسے اپنی قضا یاد نہیں آئی، اگر یاد آ گئی تو اب بنا جائز نہیں، حدث کے بعد صاحب ترتیب کو قضا نہ یاد آئی ہو۔ مقتدی ہو تو امام کے فارغ ہونے سے پہلے دوسری جگہ ادا نہ کی ہو۔ امام تھا تو ایسا کوئی خلیفہ نہ بنایا ہو جو لائق امامت نہیں، امام تھا تو کوئی ایسا خلیفہ نہ بنایا ہو جو لائق امامت نہیں۔ اگر کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا دیا جو لائق امامت نہیں تھا، اس کا وضو امام کا ٹوٹا اور وہاں سے وضو کے لیے نکلا اور اپنی جگہ دوسرے کو کھڑا کر دیا اپنا خلیفہ بنا کر، حالانکہ وہ لائق امامت نہیں تھا، تو اب امام آ کر بنا نہیں کر سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ 13 شرائط ہیں، کتنے شرائط ہیں؟ یہ کل 13 شرائط ہیں، اور 13 شرائط پر تفریعات ہے نا، ایک ایک مسئلے کی بڑی طویل ہو سکتی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں جو پہلا ہے کہ جس رکن میں حدث واقع ہو اس کا اعادہ کریں، ہے نا۔ شرائط میں جو پہلی شرط ہے، حدث موجب وضو ہو، حدث موجب وضو ہونا چاہیے، ہر حدث پر بنا نہیں ہوگی، اسی حدث پر بنا ہوگی جو موجب وضو۔ تو چونکہ 13 کی تفریعات بڑی لمبی ہوں گی، ہم ایک ایک کر کے اس پر ذکر کریں گے۔ آج اتنا ہی رکھیں، کل انشاءاللہ ان پر ہم تفریعات کو پیش کریں گے۔ اللہ سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔